ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومتاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رب العالمين وعلى آله وصحبه يا خاتم المعصومين. اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کا جو سامان ہے وہ صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے. دنیا کا سامان کھیل اور تماشے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آدمی کے دل کے اندر جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو آدمی کو وہ اندھا کر دیتی ہے. وہ پھر آدمی کوئی رشتہ نہیں دیکھتا، وہ بس یہی چاہتا ہے اگر رشتہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، لیکن دنیا مال دولت میرے پاس اکٹھی ہو جائے، بس پھر وہ اسی چیز میں لگا رہتا ہے. تو لالچ آدمی کے دل کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات بڑی توجہ طلب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاک نبی، آپ جا رہے تھے تو ایک آدمی پیچھے سے دوڑ کر آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا آ جاؤ پھر میرے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے گئے تو دریا کے کنارے پر جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے پاس کھانا بھی تھا. آپ نے وہ کھانا کھولا اور اسے کہا کہ آجا میرے ساتھ کھا لو. اس توشہ دان کے اندر 3 روٹیاں تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کھائی، ایک اس بندے نے کھا لی. تو آپ جب پانی پینے کے ساتھ دریا تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پانی پی لوں پھر اگلی روٹی. آپ پانی پینے کے لیے گئے تو واپس آئے تو تیسری روٹی غائب. آپ نے فرمایا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، شاید وہ پاکستانی نہ ہو. اس نے کہا مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ تیسری روٹی کہاں ہے. آپ نے فرمایا ابھی تو ہم نے ساتھ ایک روٹی کھائی ہے، تیسری روٹی وہاں موجود تھی، میں پانی پینے کے لیے گیا ہوں بس، تو واپس آیا تو روٹی نہیں ہے، کہاں ہے روٹی؟ وہ کہنے لگا مجھے علم ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے کھائی. آپ جب آگے چلے، آگے ایک ہرن کھڑا تھا. اللہ کے نبی نے اس کا شکار کیا اور اس کو بھون کر دونوں نے کھایا. کھانے کے بعد ہڈیاں جو تھیں اللہ کے نبی نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور وہ ہرن صحیح سلامت اللہ کے نبی کے ہاتھ سے وہ زندہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس رب نے میرے ہاتھوں سے تجھے یہ معجزہ دکھایا ہے، میں تجھے اس رب کی قسم دے کر کہتا ہوں، بتائیے تیسری روٹی کس نے کھائی؟ پتہ نہیں کس نے کھائی. آپ آگے چلے، وہ دریا تھا، اب وہ دریا پار کرنا تھا، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پل نہیں تھا. اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑا، بغیر پل کے دریا کو پار کر گئے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس رب نے میرے ہاتھوں سے تجھے یہ معجزہ دکھایا ہے، میں تجھے اس رب کی قسم دے کر کہتا ہوں، بتا تیسری روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا مجھے تو علم ہی نہیں کس نے کھائی.
حالانکہ اللہ کے نبی کو تو سارا علم تھا۔ آپ جب آگے چلے تو ریت کا ایک بہت بڑا ٹیلا تھا، اللہ کے نبی نے وہ اکٹھی کی تو اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اور وہ سارے کا سارا ریت کا ٹیلا جو ہے وہ سونے کا بن گیا۔ جب سونے کا بنا تو آپ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ ایک حصہ میرا ہے، ایک حصہ تیرا ہے، اور تیسرا حصہ اس کا ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ اب وہ کہنے لگا تیسری روٹی تو میں نے کھائی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو یہ 2 حصے تیرے۔ ہاں جی، اللہ کے نبی اس وقت آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تیسری روٹی تو نے ہی کھائی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو کسی دنیا کی پرواہ نہیں ہے، نہ میں یہ لینا چاہتا ہوں، یہ سارے کا سارا تیرا ہو گیا، سارا سونا اس کو دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب تیری اور میری راہیں جدا ہو گئی ہیں، تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، نہ میں تجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، جدھر کا ہے جا تو۔ جب وہ چلنے لگا، رات کا اندھیرا ہوا تو ڈاکو رہزن آ گئے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب ان کو پکڑا، اس کے پاس اتنا سونا تھا تو اس کو وہ قتل کرنے لگے۔ اس نے کہا مجھے قتل نہ کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، لہٰذا مجھے شہر سے کھانا لا کر دے دو، بے شک بعد میں تم جو مرضی کر دینا۔ تو وہ 2 آدمی تھے۔ راہزن کتنے آدمی تھے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ راہزن 2 آدمی تھے، ڈاکو 2 تھے۔ ایک نے سوچا کہ میں جاتا ہوں کھانا لینے، وہ شہر میں گیا، کھانا لے کر جب واپس آنے لگا نا تو اس کے دل میں خیال آیا، شیطان نے اس کے اندر وسوسہ ڈال دیا کہ تو اس کھانے کے اندر زہر ملا دے، وہ دونوں کھائیں گے، تو نے کہنا ہے میں وہاں سے کھا کر آیا ہوں، مجھے بھوک نہیں، ان کو دے دینا، وہ کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے، سارا سونا تیرا ہو جائے گا۔ وہ ادھر کھانا لینے گیا ہے، پیچھے انہوں نے کیا پلان بنایا کہ جب وہ آئے گا پہلے اس کو قتل کر دیں گے، بعد میں کھانا کھائیں گے، وہ قتل ہو جائے گا، سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ اب وہ کھانا لے کر جب پہنچا تو انہوں نے کیا کیا، اس کو پہلے قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کیا، اس نے تو کھانے میں زہر ملایا تھا۔ اب جب یہ کھانا کھانے لگے تو یہ دونوں ہی مر گئے، یعنی کہ وہ کھانا لانے والا بھی مر گیا، کھانا کھانے والے بھی مر گئے، تو سونا وہاں کا وہاں پڑا رہ گیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اللہ کے پاک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر وہاں سے گزر ہوا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں، وہی آدمی جو ان کے ساتھ چلا تھا، جس نے تیسری روٹی کھائی تھی، وہ بھی پڑا ہے، سونا بھی پڑا ہے، اور بھی 2 بندے مرے پڑے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہوئے یہ کلمات کہتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے، دنیا یہاں ہی رہ جائے گی، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا صرف دنیا اور لالچ کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا دنیا یہاں رہ جائے گی، آخرت کا سامان جو ہے وہ سب سے بہترین سامان ہے، آخرت کا سامان بہترین سامان ہے۔ دیکھیے اس نے کیا، اب صرف اس مال خطاب کی وجہ سے اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسے کلمات کہے اور ایسا دھوکہ بازی کی، یہ دنیا یہاں رہ جائے گی۔ وہ لانے والا بھی مر گیا، وہ چور بھی مر گیا، ڈاکو بھی مر گئے، سونا وہاں کا وہاں پڑا رہ گیا۔ تو اس میرے آج کے درس کا لب لباب، جس کو خلاصہ کلام کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ جب کتابیں میں پڑھایا کرتے تھے نا تو اتنا سبق لمبا وہ اس کا خلاصہ بیان کرتے تھے۔ مفتی احسان اللہ قادری صاحب میرے استاد کریم، کیا بات ہے، وہ اتنے بڑے سبق کا خلاصہ بیان کرتے تھے۔ استاد وہی ہوتا ہے، وہی کامل استاد ہوتا ہے جو کلام کا اتنے بڑے سبق کا خلاصہ، یعنی کہ دریا کو کوزے میں بند کر دے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہترین استاد ہے۔ تو میرے استاد کریم کلام کا خلاصہ بیان کرتے تھے، تو جب ان کے بڑے استاد، جب ہمارے استاد حضور شیخ القرآن ہاں جی مفتی ارشاد الحق قادری صاحب مدہ ذلہ العالی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
میں کہتا ہوں یہاں پنجاب کے جتنے مدارس ہیں ان میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہوگا جہاں میرے استاد کے شاگرد نہ پڑھا رہے ہیں۔ جامعہ فریدیہ کتنا بڑا ادارہ ہے، جائیں پتہ کر لیں، جتنے شیوخ الحدیث ہیں وہ میرے استاد کے شاگرد ہیں، جتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں وہ میرے استاد کے شاگرد ہیں۔ اب حاصل پور کا بہت بڑا نام بشیر احمد فردوسی صاحب، ہاں جی، جن کو امام الصرف کہا جاتا ہے، وہ میرے استاد کے شاگرد ہیں۔ یعنی کہ میں آپ کو کیا کیا مثالیں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے نہ لگو، دنیا کے پیچھے نہ لگو، دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، لہذا دنیا کی وجہ سے کسی اپنوں کے ساتھ تعلق نہ کرو۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، تو چاند ٹکوں کی وجہ سے اپنے پیاروں کو نہ چھوڑیں، ان کو نہ چھوڑیں، ان سے رشتے نہ توڑیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔